أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم. دوسری پاور بلند ہفتہ وار خانقاہ عالیہ مداری کے پروگرام میں تمام مہمانوں نے گرامی اور خصوصاً ہمارے 3 مہمان جو آج کی اس محفل میں آئے میرکوخاص شہر سے 7 کلومیٹر دور رتنا آباد سے تشریف لائے حافظ قاری احسان رضا، حافظ قاری عبدالحفیظ اور عبدالباسط خان صاحب، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد والے محمد کے پاک میں شریف پڑھ دیجیے. سورہ یونس کی آیت تلاوت کی میں نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لهم البشرى في الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کرام کی شان میں فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. میرے اولیاء کرام کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا میں اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی. اللہ رب العزت کا یہ کلام جب صحابہ کرام نے سماعت کیا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخرت میں اولیاء کرام کے لیے بشارت تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ آخرت میں قیامت کے روز ان کے مقامات اور مراتب بلند ہوں گے، بڑے مدارج پر فائز کیے جائیں گے، جنت کے اعلیٰ ترین مقامات سے سرفراز کیے جائیں گے، قرب خدا بندی کا مقام اللہ کے بندوں کو عطا کیا جائے گا. لیکن ایک بات یا رسول اللہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ان کے لیے دنیا میں کیا بشارت ہے؟ اس صحابہ نے ایک سوال کیا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ان کے لیے بشارت اور خوشخبری یہ ہے کہ رویا صالحہ یا رویا صادقہ بشارت ہے. رویا صالحہ یا رویا صادقہ جس کو صوفیاء کرام الہام کشف وغیرہ سے ظاہر کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بشارت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان ہستیوں پر اپنے ولیوں پر ماضی، حال اور مستقبل کے واقعات منکشف فرما دیتا ہے. وہ کچھ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ اللہ کے ولی وہ کچھ سنتے ہیں جو ہم نہیں سن سکتے. حدیث قدسی ہے صحیح بخاری کے حدیث شریف، اس کے مطابق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اپنے ولیوں کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کچھ دیکھتے ہیں کہ عام لوگ نہیں دیکھ سکتے. میں اپنے ولیوں کی سماعت بن جاتا ہوں کہ وہ جب سنتے ہیں تو میری سماعت کے ذریعے سے سنتے ہیں جو عام لوگ نہیں سن سکتے. میں اپنے ولیوں کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جب وہ کام کرتے ہیں تو اس ہاتھ سے کام کر سکتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے. یہ حدیث صحیح قدسی صحیح بخاری کے حدیث ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ شان اولیاء کرام. دوسری آیت سورہ شعراء کی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جب حضور علیہ السلام پہلی مرتبہ ہجرت کر کے فرسٹ ٹائم مدینہ شریف میں تشریف لائے تو آپ کے مصارف بہت زیادہ تھے، آپ کے اخراجات بہت زیادہ تھے. تو صحابہ کرام نے مال جمع کر کے
اور حضور کا وہ حق پورا کرنے کے لیے جو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا ہے، وہ صحابہ کرام نے وہ حق پورا کرنے کے لیے مال جمع کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ڈھیر کر دیا اور یہ سمجھا کہ ہمارا حق ادا ہو گیا۔ اس پر اللہ رب العزت کی آیت سورہ شورى قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میرے محبوب قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، ان سے فرما دیجئے کہ میں اس اجر رسالت کے بغیر تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے تیری اہل بیت کی محبت کے۔ دوسری پڑھ دیجئے بابا نے بلند۔ حاضرین محترم، اس آیت میں ایک علمی نکتہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ اس آیت کا نمبر ہے 23۔ کیا نمبر ہے اس آیت کا؟ 23، سورہ شورى کی آیت نمبر 23، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ 23 کا جو مفرد بنتا ہے 2 اور 3، آپ 2 اور 3 کو جب جمع کریں گے تو وہ بنے گا 5۔ کتنا بنے گا؟ 5۔ اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ آیت بھی پنجتن کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ پنجتن کی شان میں نازل ہوئی۔ جب حضور علیہ السلام کالی کملی اوڑھے ہوئے تشریف لائے تو حضرت امام حسن علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے انہیں بھی اپنی کالی کملی میں چھپا لیا۔ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے انہیں بھی اپنی کالی کملی میں چھپا لیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائی، آپ نے انہیں بھی اپنی کالی کملی کے اندر چھپا لیا۔ مولا کائنات مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے انہیں بھی اپنی کالی کملی میں چھپا لیا۔ کملی ایک ہے کالی، چادر کالی ایک ہے، اور کتنے تن ہوئے اس میں؟ امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا، مولا کائنات، یہ وہ 4 5ویں خود ذات محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ہو گئے پنجتن۔ پنجتن کے اوپر اس آیت نازل ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حضور علیہ السلام نے کالی کملی میں اپنے 5 تن کو چھپا کر فرمایا ھذا اہل بیت، یہ میری اہل بیت ہے، یہی میرے مودت، یہی میرے قربا ہے، انہی کی محبت تم پر فرض کی گئی ہے، انہی کی محبت تم پر واجب کی گئی ہے۔ درود شریف پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دم دم بجا۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تعلیف مبارکہ جوائر البحار میں نقل کرتے ہیں کہ ابن اساکر نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس کی نظیر میری امت میں موجود نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں جس کی نظیر میری امت میں موجود نہ ہو۔ پھر فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظیر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظیر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نظیر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی نظیر ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس کی نظیر میری امت میں موجود نہ ہو۔ حضرت محترم، یہ نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ کے اوپر جو قرآن مجید کتاب نازل ہوئی اس کتاب کو تمام کتابوں سے افضل قرار دیا۔ جو فرشتہ کتاب لے کر نازل ہوتا تھا جبریل امین علیہ السلام، اس فرشتے کو تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا حضور کی نسبت سے، اور اس امت کو حضور کی نسبت سے تمام امتوں کا سردار بنا دیا۔ اور یہ فضیلت بھی حضرت ابوبکر صدیق کو جو عطا ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال یہ حضور کی نسبت سے عطا ہوئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظیر، موسیٰ علیہ السلام کی مثال بتایا، یہ حضور کی نسبت سے بتایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ہارون علیہ السلام کی مثال جو بتایا حضور کی نسبت سے بتایا۔ حاضرین کرام، جب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں تشریف لے کے جا رہے تھے تو صحیح مسلم شریف میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اور میں نے تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، میں نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی،
میں تمام امت اسلام کا امام ہوں. اور امام مہدی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا سید العالمین انا سید الناس انا سید المرسلین. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے انا سید العالمین، میں تمام جہانوں کا سردار ہوں. انا سید الناس، میں تمام لوگوں کا سردار ہوں. انا سید الناس، میں تمام لوگوں کا سردار ہوں. انا سید المرسلین، میں تمام رسولوں کا سردار ہوں. انا سید الامام المرسلین، میں تمام انبیاء کا امام ہوں. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں آپ کی پیغمبری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی نماز پڑھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نماز پڑھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نماز پڑھی، حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی نماز پڑھی. حاضرین محترم، حضور کا یہ فرمانا کہ حضرت ابو بکر حضرت ابراہیم کی نظر، حضرت عمر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر، حضرت عثمان غنی حضرت ہارون علیہ السلام کی نظر. یہاں سے شان مولا کائنات اس حدیث سے واضح طور پر آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی. حضرت ابراہیم کے بھی امام حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی امام حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اور آخرت میں جو میری نظیر ہے، جو میری مثال ہے، وہ مولا علی بن ابی طالب ہے. درود شریف پڑھ دیجیے باپ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضور سیدنا بدی الدین زندہ شاہ قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹی سی کرامت آپ کے سامنے گوشت گزار کر کے اس کے بعد پھر فاتحہ خوانی کا انتظام ہوگا. حضرت سیدنا بدی الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ دین کا کام کرتے ہوئے جب خراسان تشریف لے گئے تو وہاں پر خراسان میں ایک شیخ رہا کرتے تھے، شیخ نصیر الدین، اور وہ اس وقت کے قطب تھے، اس علاقے کے اس شہر کے قطب کے وقت تھے، ولی کامل تھے شیخ نصیر الدین. ان کو سیدنا زندہ شاہ مدار علیہ الرحمہ کی آمد کا پتہ لگا، لیکن آپ جو ہے شاہ مدار کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکے. غرور اور تکبر آ گیا آپ میں. آپ کے خلیفہ جو آپ کے ساتھ تھے، زندہ شاہ مدار کے خلیفہ سید جمال الدین جانب جنتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ زندہ شاہ مدار کے ساتھ تھے، وہ بھی خراسان تشریف لے کر گئے. ادھر بیٹھ کے تو بیان سنو گا، چلے گئے. کس نے بولا تمہارے کو وہاں جانے کا؟ ادھر توجہ دو، ادھر آگے بیٹھو. شیخ نصیر الدین اس وقت کے وہاں کے خراسان کے جو قطب تھے، جب زندہ شاہ مدار علیہ الرحمہ جب خراسان پہنچے تو وہ ان کی ملاقات کے لیے تشریف نہیں لے کے گئے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ شاہ مدار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. آپ کے پاس آپ کے ساتھ سیدنا جمال الدین جانب جنتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زندہ شاہ مدار کے ساتھ تھے. سیدنا جمال الدین جانب جنتی یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھانجے بی بی نصیبہ کے بڑے صاحبزادے جمال الدین جانب جنتی، وہ بھی شاہ مدار کے ساتھ تھے. وہ خلیفہ تھے، شاہ مدار انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے. جب وہ خراسان تشریف لے کر گئے، جب ان کو پتہ لگا کہ ایک شیخ نصیر الدین نام کے بزرگ ہیں یہاں پر، وہ میرے شیخ معظم زندہ شاہ مدار کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، تو جمال الدین جانب جنتی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس گئے، شیخ نصیر الدین کے پاس، اور کہا کہ آپ اپنے وقت کے قطب ہیں، آپ اپنے وقت کے ولی کامل ہیں، کیا آپ کو خبر نہیں کہ آپ کے شہر میں سیدنا بدی الدین زندہ شاہ قطب المدار جو کہ مدار العالمی ہیں اور تمام قطبوں کے پیشوا ہیں، وہ تشریف لائیں، کیا آپ ان کے پاس تشریف نہیں لے کے جائیں گے؟ جائیے اور ان کی خدمت گزاری کریے اور فیض حاصل کیجیے. جب اس طریقے کی شان مدار شیخ نصیر الدین نے سنی تو اس کو غرور و تکبر آ گیا. غرور و تکبر میں اس نے کہا کہ جائیے، میں نہیں جاتا آپ کے مدار کے پاس، جیسے وہ ولی ہیں اسی طرح میں بھی ولی ہوں.
حضرت سیدنا جمال الدین جان من جنتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ گستاخانہ کلمات سنے تو آپ سے رہا نہیں گیا، لیکن آپ کی پیر و مرشد کی تعلیم تھی کہ ہمیشہ صبر کرنا۔ آپ نے صبر کو ملحوظ رکھتے ہوئے اب واپس آپ کی پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شاہ مدار علیہ رحمہ کے سامنے آپ اشک بار آنکھوں سے کھڑے ہوئے ہیں اور عرض کر رہے ہیں مولا کیا پیر و مرشد کی حضرت ایک بزرگ ہے شیخ نصیر الدین نام کے، انہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے جس سے میرا دل بہت رو رہا ہے، میں غم زدہ اور رنجیدہ ہو گیا ہوں۔ حضور سیدی قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا جمال الدین تم فکر مت کرو، میں نے زندہ شاہ مدار نے قطب المدار نے اس کی تمام قطبیت کشفیت اور روحانیت سلب کر لیے اور اس کو ولایت سے معزول کر دیا۔ جب وہاں پر شیخ نصیر الدین کو اس بات کا پتہ لگا، جب اس نے اپنی کشفی کرامات اور روحانیت میں جب غور کیا تو اپنے آپ کو ہلاک پایا اور اپنے آپ کو بالکل خالی تسلیم کیا، اپنے آپ کو اس نے خالی پایا۔ وہ سوچتا رہا کہ ایسی کیا مجھ سے خطا ہو گئی۔ آخر اس کو سمجھ آئی گیا کہ میرے شہر میں جو قطب المدار تمام قطبوں کے پیشوا ہیں وہ تشریف لائے اور میں ان کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکا، اس سے بڑی میری نامحرومی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی میری کوتاہی، اس سے بڑی میری غلطی کیا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ شیخ نصیر الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے اور آپ کے قدموں پہ سر رکھ کر گریہ گزاری کرنے لگے، اشک بار آنکھوں سے عرض کرنے لگے اور اپنی خطا اور اپنی گستاخی کی معافی مانگنے لگے۔ حضرت سیدنا بدی الدین زندہ شاہ مدار نے فرمایا کہ مجھے یہ دکھ نہیں کہ تم نے میری گستاخی کی ہے، بلکہ مجھے یہ دکھ ہے کہ تم نے میرے خلیفہ کا دل دکھایا ہے، شیخ جمال الدین جان من جنتی کا دل دکھایا ہے۔ جاؤ جمال الدین کے پاس جاؤ، اگر جمال الدین جان من جنتی تمہیں معاف کر دے تو بدی الدین زندہ شاہ مدار بھی تمہیں معاف کر دے گا، صرف معاف ہی نہیں کرے گا، تمہاری روحانیت کشفیت ولایت اور قطبیت بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ شیخ نصیر الدین سیدنا جمال الدین جان من جنتی جو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے اور سرکار مدار العالمین کے خلیفہ ہیں، ان کے پاس آئے، ان کے قدموں پہ سر رکھ کر گرانے لگے، گریہ گزاری کرنے لگے، رونے لگے اور عرض کرنے لگے مولا یا بابا حضرت پیر و مرشد مجھ سے خطا سرزد ہوئی ہے، میری خطا معاف فرمائیے۔ شیخ جمال الدین جان من جنتی نے انہیں اٹھایا اور سرکار مدار العالمین کے پاس ان کے روبرو سامنے کھڑا کر کے عرض کیا حضرت میں نے بھی اسے معاف کر دیا ہے، آپ بھی اسے معاف فرما دیجیے۔ حضور سیدی قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یعنی شیخ نصیر الدین کو صرف معاف ہی نہیں کیا، معافی کے ساتھ ساتھ اسے اپنے ارادت مندوں میں شامل کر لیا۔ صرف یہی نہیں کیا، ارادت مندوں میں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی مریدی میں لے لیا۔ صرف یہی نہیں کیا، اپنی مریدی میں شامل کرنے کے بعد درویشی عطا کر دی۔ صرف یہی نہیں کیا، درویشی عطا کر کے اس کو اس مقام کی قطبیت عطا کر کے وہاں کا قطب عالم بنا دیا، خراسان کا قطب بنا دیا۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر پارہ تبارک الذی میں لکھتے ہیں کہ موجودات کا وجود قطب عالم سے ہے، اگر اس عالم میں قطب المدار کا وجود نہ ہو تو قیامت برپا ہو جائے گا۔ کیا فرماتے ہیں کہ قیامت برپا ہو جائے گا۔ وہ سیدنا بدی الدین زندہ شاہ قطب المدار، یہ انہی کے نام سے خانقاہ منسوب ہے، جن کا مزار مبارک مکن پور ضلع کانپور ہندوستان میں مرجع خرائی کے اور آپ کے نام سے اجمیر شریف میں سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر میں آپ کے نام سے 4 چیزیں منسوب ہیں۔ مدار کنواں اجمیر شریف میں موجود ہے زندہ شاہ مدار کی نسبت سے، مدار ٹیکری وہاں پر آپ نے جلدہ کیا وہ سیدنا زندہ شاہ مدار کی نسبت سے موجود ہے، مدار اسٹیشن وہ سیدنا مدار زندہ شاہ مدار کی نسبت سے موجود ہے، اور مدار گیٹ اجمیر میں موجود ہے، یہ بھی سیدنا زندہ شاہ مدار علیہ رحمہ کی نسبت سے موجود ہے۔ اور آج سے نہیں، پچھلے 700 سالوں سے جمادی الاول کے مہینے کو مدار کا مہینہ کہتے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے بڑے بزرگوں سے پوچھئے کہ جمادی الاول کو کس نام سے پکارا جاتا ہے، تو وہ لوگ یہی کہیں گے کہ اس مہینے کو مدار کا مہینہ
پکارتے آ رہے ہیں ہم لوگ. اس مہینے کو ہم جمادی الاول صرف علم لوگ ہی جانتے ہیں کہ اس مہینے کو جمادی الاول کا مہینہ کہا جاتا ہے. اور پرانے جو لوگ تھے وہ صرف مدار کے لفظ سے پہچانا کرتے تھے. مدار 700 سال پہلے جب آپ کا وصال ہوا جمادی الاول کی 17 تاریخ کو، اس دن سے آج تک جمادی الاول کو مدار کا مہینہ کہا جاتا ہے. وہ سیدنا بدی الدین زندہ شاہ مدار. ایک شعر ان کی بارگاہ میں عرض کر کے میں منقبت کے لیے کمسین سناہا مولود مدار کو ملتمس کروں گا. جلوہ دکھا کے مدار نے دیوانہ کر دیا، جلوہ دکھا کے مدار نے دیوانہ کر دیا. ایسی شمع جلائی کہ پروانہ کر دیا، ایسی شمع جلائی کہ پروانہ کر دیا. بخشا میرے مدار نے پینے کا وہ سرور، بخشا میرے مدار نے پینے کا وہ سرور. نظروں کے میرے سامنے میں خانہ کر دیا، نظروں کے میرے سامنے میں خانہ کر دیا. نظریں جھکے تو عرض مدینہ دکھائی دے، اور نظریں اٹھے تو عرش مولا دکھائی دے. نظریں جھکے تو عرش مدینہ دکھائی دے، اور نظریں اٹھے تو عرش مولا دکھائی دے. اور ہے روزہ مدار مدینہ بھی عرش بھی، ہے روزہ مدار مدینہ بھی عرش بھی. مگر جو بے بصر ہو اسے کیا دکھائی دے، مگر جو بے بصر ہو اسے کیا دکھائی دے. جگ میں اجالا کر دیا قطب المدار نے، جگ میں اجالا کر دیا قطب المدار نے. دامن ہمارا بھر دیا قطب المدار نے، دامن ہمارا بھر دیا قطب المدار نے. جو بے یقین لوگ تھے ان کو بھی روبرو، جو بے یقین لوگ تھے ان کو بھی روبرو ایک آئینہ دکھا دیا قطب المدار نے، ایک آئینہ دکھا دیا قطب المدار نے. مل کر چلو خلوص سے منزل ہے آس پاس، مل کر چلو خلوص سے منزل ہے آس پاس. رستے کو صاف کر دیا قطب المدار نے، رستے کو صاف کر دیا قطب المدار نے. اب آپ کے سامنے موجود مدار بھی نذرانہ خدمت پیش کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ